لله الحمد لله الذي خلق الإنس والجان والصلاة والسلام على النبي صاحب الأمن والأمان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم النصير وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ہم نے سورہ بقرہ کی 126ویں آیت شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے آپ مطلوع آیت مقدسہ کا ترجمہ آسان لب و لہجے میں با محاورہ اردو میں سماعت فرما دیں۔ وَإِذْ قَالَ، میں نے بارہا عرض کیا ہے جب اِذْ قَالَ آتا ہے تو وہاں ایک فعل پوشیدہ ہوتا ہے، یا تو یہاں اذکر پوشیدہ ہے یا ذکر پوشیدہ ہے۔ اگر اذکر پوشیدہ ہے ترجمہ یہ ہوگا اے محبوب یاد کرو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اور اگر ذکر پوشیدہ ہے تو اس کا معنی ہوگا اے محبوب یاد دلائیے جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی۔ یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ واقعہ اس وقت کا بیان کیا جا رہا ہے جب مکۃ المکرمہ آباد بھی نہیں تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، چٹیل میدان تھا۔ حکم خداوندی کے پیش نظر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
لا کر مکۃ المکرمہ کے بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا۔ یہ حکم خداوند قدوس تھا۔ کیا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے خاکدانے کی تھی پر دنیا میں؟ نہیں نا، مگر خداوند قدوس فرماتا ہے محبوب یاد کرو، یاد دلاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ رسول جو دنیا میں آنے سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ملاحظہ فرما رہا تھا، تو وہی نبی آج گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے پوری کائنات کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ میرے محبوب یاد کیجیے یا یاد دلائیے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے رب، اسی تھا ربی تھا، کیا تھا؟ ربی، میرے رب۔ تو قاعدہ ہے نحو کا اضافت میں حرف علت گر جاتا ہے، تو یا گر گئی، ربی ہو گیا، ربی ربی بازر بھی، اصل تھا ربی میرے رب، یا مانے میرا۔ اے محبوب یاد کیجیے، یاد کرائیے، یاد دلائیے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اسے تو امن والا شہر بنا دے، اجعل بنا دے، ھذا اسے، یعنی مکۃ المکرمہ کے بارے بات ہو رہی ہے، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، آمنا امن والا، وارزق اہلہ، اور اس کے اہالیان کو، باشندگان کو، مکۃ المکرمہ کے رہنے والوں کو، من الثمرات، طرح طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ ان میں سے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے۔ قال، پہلے جو قولا تھا وَإِذْ قَوْلَ، تو اس کے فائل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اب یہاں جو قولا ہے بعد والا، اس کا فائل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قولا، رب کائنات نے فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کافر ہوا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اسے بھی کچھ برتنے دوں گا، ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں انہیں جہنم کے عذاب پر مجبور کر دوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم کیا بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یہ آپ نے بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمایا۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی سے کہاں لے کے آئے؟ مکۃ المکرمہ۔ چٹیل میدان تابعہ ہو گیا، دور دور تک نہ کسی کا مکان ہے، نہ کوئی رہنے والا ہے، نہ کہیں پانی ہے، حکم خدا تھا، سر بخم ہو گئے۔ تبھی تو آپ خلیل ہیں اللہ کے، اور ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، خدا آزمائش لے کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، کبھی ہمیں خداوند قدوس کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، ہم آہو فغا شروع کر دیتے ہیں، نالہ و شیمت کرتے ہیں، واویلا بچاتے ہیں، اور کچھ تو اللہ خیر کرے زبان سے اول فول بکنے لگتے ہیں، معاذ اللہ، خدا کی شان میں جانے کیسے کیسے الفاظ نازبہ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو تقدیر کو کوسنا شروع کرتے ہیں،
ہائے میری تقدیر پھوٹی ہے۔ اب یہاں دیکھیں 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل السلام پیدا ہوئے تھے، پتا ہے نا؟ 90 سال تک، 90 سال کی عمر میں آپ دعائیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے۔ دعا کب پوری ہوئی؟ 90 سال کی عمر میں۔ آپ کے نہ صبر کا جواب ہے نہ اور آپ کے توکل کا جواب ہے۔ توکل تو شان توکل آپ کی بے مثال رہی۔ کیا وہ تاریخ آپ بھول گئے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا تھا؟ وہ آگ بھی ایسی ویسی آگ نہیں تھی، سخت آگ، جانے کتنی میلوں تک آگ پھیلی ہوئی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ جب وہاں پہ اس میں ڈالنے کی بات آئی، جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اللہ کے خلیل اب آگ پہ آپ ڈالے جانے والے ہیں تو میری سہایتا چاہیے تو میں حاضر ہوں، میری مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ کہا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا میرے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، میری مدد نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ حکم دیں، اجازت دیں تو میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کر دوں، آپ کی التجا پیش کر دوں، دعا پیش کر دوں کہ اللہ آپ کو آتش نمرود سے بچا لے۔ فرمایا یہ میری یہ شان عبودیت کے خلاف ہے۔ ارے میرا خدا تو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ذریعہ دعا بھی نہیں پہنچانا چاہتا۔ رب میرے حال سے خود واقف ہے، اللہ میرے حال سے خود باخبر ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، چندہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ ایسا توکل کی دیکھا؟ اس توکل کا ثمرہ یہ نکلا کہ آگ میں ڈالے گئے، نمرودی خوشیاں منا رہے تھے، مسرت کے شادیانے بجا رہے تھے، رقص و سرور میں مستغرق تھے کہ آج معاذ اللہ ہمارا کانٹا نکل گیا۔ لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی دیکھ کر کہ پوری آگ اللہ کے خرید کے لیے گلزار ہو گئی، آتش کدہ گلزار ہو گیا، آتش کدہ گلزار ہو گیا۔ کیا شعر نبی اقبال بول پڑا، عقل ہے محو تماشا لب بامنی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عشق کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بامنی۔ جہاں عشق کی انتہا ہوتی ہے وہاں عقل کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ عاقل کی بولی اور عاشق کی بولی اور ہوتی ہے۔ عشق کا تیور اور ہوتا ہے، عقل کا تیور اور ہوا کرتا ہے۔ ہزاروں عقلیں قربان ہیں عشق کے سامنے، عشق کی بارگاہ میں ساری عقلیں سربخم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے، فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہنچے تو 90 سال کی عمر میں شہزادے ہوئے۔ ابھی چند ہی بہاریں شہزادے نے دیکھی تھی، حکم ہوا خدا قدوس کا اسے اور اپنی بیوی کو لے کر مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ وہ آج والا مکہ نہیں تھا، کل
آج تو بالکل پیرس جیسا بنا دیا ہے، یہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنا دی ہیں، حرم شریف سے اونچی اونچی بلڈنگ نظر آتی ہے بھائی، اللہ خیر بڑا زمانے کا تیور ہے صاحب، یہ آج کا مکہ نہیں تھا، بے آب ہو گیا میدان، چٹیل میدان، اور دور دور تک نہ کھانے کا سامان ہے نہ کہیں پانی کی بوند نظر آتی ہے۔ یہ توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کا بھی توکل یقیناً قابل تحسین ہے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ بی بی ہاجرہ کا بھی توکل دیکھیں نا، اور جناب اسماعیل کا کیا کہنا علیہ السلام۔ تو بہرحال تو وہاں جب رب کائنات سے آپ نے عرض کی، اور رب کائنات کی بارگاہ میں خداوندہ پروردگار اس شہر کو اسے امن والا شہر بنا دے، دو باتیں کہی نا، شہر امن والا، جب وہاں کوئی آبادی تھی نہیں، آپ کی زبان سے نکلا شہر، اب بولو آج مکہ المکرمہ شہر ہے کہ گاؤں ہے؟ شہر ہے نا بھائی، صدیوں پہلے اللہ خلیل نے زبان سے دعا فرمائی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا اجعل هذا بلدا آمنا، زبان اقدس سے لفظ شہر بلد شہر، زبان اقدس سے شہر نکلا، تو آج مکہ المکرمہ کتنا بڑا شہر بن گیا ہے، دیکھو آپ، ایسا شہر اس پہ ہزاروں شہر قربان ہو جائیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ آمنا، امن والا، وہاں جنگ و جدال نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، وہاں کلفتیں نہ ہوں، زحمتیں نہ ہوں، راحت و آرام ہو، امن و آشتی ہو، شانتی ہو، پیس ہو، ڈسپلین ہو، تبھی تو اسے حرم کہا جاتا ہے۔ اور حرم کی جو حد ہے، حدود حرم میں میاں یہ بھی یاد رہے کہ جانور بھی کسی پہ حملہ نہیں کرتا۔ آپ اجازت دے تو واقعہ بیان کر دوں، میں ایمان میں تازگی پیدا ہوتا ہے، بیان کر دوں۔ اجازت ہے، صبح تو حرم شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، دو کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام صفوان ہے، دوسرے کا نام کیا ہے؟ بھائی جب تفسیر بیان ہوتی ہے تو بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، ترجمے کا نام تفسیر نہیں ہے، اور ترجمہ ہی جاننا ہے، آپ خود ہی پڑھ لو نا کلام پاک اٹھا کر، آپ کھول لو پڑھ لو آپ ترجمہ، یہ تفسیر کی محفل ہے، تفسیر کی بزم ہے، یہاں آیت کے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں تاکہ مکمل آیت کا مفہوم سمجھ بھی آ جائے، اسی کا نام تفسیر ہے۔ تفسیر تو تفصیل چاہتی ہے، ترجمے کا نام تفسیر نہیں ہے، تو ترجمہ پڑھنا ہی کافی ہے آپ کے لیے، بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے۔ اور جتنی دیر یہاں بیٹھو گے، خلوص نیت سے بیٹھو گے، تمہیں یقیناً ثواب بھی ملے گا، رحمتوں کے برسات ہوگی۔ اگر زبردستی بیٹھو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، لا فائدہ کافی، بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے جی۔ اور میں نے وہ حدیث بار بار آپ کے سامنے پیش کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، ایک گھڑی علم دین کا سیکھنا سکھانا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اس محفل کی اہمیت کو سمجھیں، مسرور ہو کر سنیں، مجبور ہو کے نہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، خانہ کعبہ ہے، دو کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صفوان ہے اور سفیان ہے، حرم کا تقدس دیکھیں آپ، صفوان سفیان سے کہہ رہا ہے، یار ہم میں بھی طاقت ہوتی، جمعیت ہوتی، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ صفایا کرتے تھے، ہم اسلام کو نہیں آگے بڑھنے دیتے، اسلام کا ہم
اسلام کی بے کنی کر دیتے. سفیان کہتا ہاں یار میں بھی یہی چاہتا ہوں. دونوں کی باتیں ایکزیکٹ نہیں. انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بھیڑیا ایک ہرن کو دوڑا رہا ہے, شکار کرنا چاہتا ہے, اور ہرن دوڑ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. اب ہرن نے دیکھا اب کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی, بھیڑیا پیچھے. جو ہی ہرن کے قدم حدود حرم میں آ گئے, بھیڑیا کا قدم حدود حرم کے باہر ہو گیا. یہ منظر دونوں کافی دیکھ رہے ہیں. یار صفوان بول پڑا سفیان سے, دیکھ تو صحیح, یہ بھیڑیا بھی جانتا ہے شکار کہاں کیا جائے کہاں نہیں کیا جائے گا. بھیڑیا کو معلوم ہے حرم کا تقدس کیا ہے, اور ہرن کو بھی معلوم ہے اگر امن و امان چاہیے حرم میں آ جاؤ, سکون چاہیے حرم میں آ جاؤ, زندگی چاہیے تو حرم میں آ جاؤ. دونوں نے باتیں کر رہے تھے تو معلوم ہے تو تعجب کیا انہوں نے, جانور ہو کر تقدس حرم کا جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرن کو قوت گویائی عطا فرمائی, اور ہرن نے فصیح عربی میں جواب دیا. بولا, کہا کہ تمہیں ہم پر تعجب ہے, ہم جانور ہو کر حرم کا تقدس جانتے ہیں, ہمیں تم پر تعجب ہے, تم انسان ہو کر اللہ کے رسول کو نہیں پہچان رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہے نا. تو یہ معاملہ حرم کا ہے. تو میرے حضرت اللہ خلیل علیہ السلام نے دعا کی تھی, اجعل ھذا بلدا آمنا, شہر بنا اور امن والا. کیسا امن والا شہر ہے؟ جانور بھی اس شہر کی تقدس کو جانتے ہیں, شکار نہیں کرتے حرم کی حدود کے اندر. یہ ہے حرم, اور آپ کی دعا رب کائنات نے پوری فرمائی. اور آپ نے یہ بھی دعا کی تھی, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, یا اللہ اس شہر کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما. اب آپ مجھے بتائیے, مکہ المکرمہ کی کھیتی دیکھی ہے آپ نے؟ کہیں کھیت دیکھا ہے, کھلیان دیکھا ہے؟ نہیں نا. دیکھیے مکہ المکرمہ میں بتائیے کون سا پھل جو نہیں ملتا؟ بے موسم کے پھل بھی ملتے ہیں, اور اتنے مزیدار پھل ہوتے ہیں میرے بھائی, جس نے کھایا ہے وہ خود جانتا ہے. وہاں کیلے کا ہی مزہ کچھ اور ہے, پپیتا کھاؤ مزہ کچھ اور ہے, انار ہے, سیب ہے. اور کبھی پھلوں سے شہر کی منڈی خالی نہیں رہتی. تو یہ اثر ہے جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا. آپ نے کہا تھا منت ثمرات, طرح طرح کے پھلوں سے. تو وہاں واقعی قسم قسم کے پھل ہر موسم میں ملا کرتے ہیں. اب آپ سوچو پھل آتے, اب تو خیر آسانیاں ہو گئی ہیں, پھل باہر سے بھی آتے ہیں, گرم ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ بھئی وہاں مکہ المکرمہ جو طائف ہے, طائف میں کھیتیاں ہوتی ہیں پھلوں کی, اناج وغیرہ کی. تو اسے طائف کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے حضرت علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم فلسطین اور شام سے کچھ زمین کے ٹکڑے لے کر, ٹھیک ہے, مکے سے تھوڑی دور میں وہ رکھ دو. تو جب وہ زمین کٹ کے ٹکڑے لے کے آئے تو آپ نے خانہ کعبہ میں ان زمین کو 7 بار طواف کروایا. زمین کو طواف کروایا خانہ کعبہ میں. کتنی بار؟ 7 بار طواف کروا کر فلسطین اور شام کی زمین کے ٹکڑوں کو آپ نے طائف میں رکھ دیا. حالانکہ مکہ المکرمہ طائف کتنی دور ہے بھائی؟ کتنا میل ہوگا؟ 100-150 کلومیٹر. 100 کلومیٹر ہے. اب وہاں پر اس طرح پھل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں سے آ جاتے ہیں, آتے رہے. اب تو خیر دنیا آگے بڑھ گئی ہے بھائی, آسانیاں ہو گئی ہیں, ذرائع بہت نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کی وہ الگ بات ہے. جس زمانے میں اتنے ذرائع نہ تھے
اس وقت بھی پھل سب ملا کرتے تھے، وہ طائف سے آتے تھے عام طور پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں رب کائنات نے پوری فرمائی، میں ایک شرط لگائی آپ نے، اور اس سے آپ کے ایمان کو داد دی تھی، ایمان پر قربان ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، فرمایا خدا بندہ اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی آباد فرما دے امن و آشتی کے ساتھ میں، اور یہاں کے باشندوں کو قسم قسم کے پھلوں کی روزی دے، مگر شرط کیا تھی؟ سب کو نہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی مومنوں کو، کافروں کو نہیں۔ بس نہیں ہے نا، فرمایا کہ اس کو جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پہ ایمان لے کے آئے۔ دیکھا آپ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کمال ایمان ہے، دعا کر رہے ہیں مومنوں کے کر رہے ہیں، کافروں کے نہیں، اللہ کافروں کو نہ دے۔ یہ رب نے کیا جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ رب نے فرمایا قالا ومن کفر فامتعه قلیلا، تم مومنوں کے لیے کہہ رہے ہو لیکن میں کافروں کو بھی کچھ دے دوں گا برتنے کے لیے، اس لیے کہ معاملہ یہاں میری ربوبیت کا معاملہ ہے، میں رازق ہوں، میں رب ہوں، سب کا رب، سب کا رازق ہوں، جو مجھے مانے اس کا بھی رازق ہوں، رب ہوں، نہ مانے اس کا بھی۔ یہ تو تمہاری شان ایمان بول رہی ہے کہ فقط مومنوں کو اللہ تعالیٰ کسی فلوں سے نواز دے، لیکن چونکہ معاملہ ربوبیت کا ہے، میرے رازق ہونے کا معاملہ ہے، تو اس لیے میں کافروں کو بھی دوں گا، تھوڑا دے دوں گا برتنے کے لیے، یعنی برتنے دوں گا، پھر کیا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، انہیں میں جہنم کی آگ کی طرف مجبور کر دوں گا۔ دنیا میں عیش کر لو، جہنم میں تمہیں خوب جلاتا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حدیث پاک ہے نا، الدنیا سجن للمؤمنین وجنۃ للکافرین، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو مسلمان کہتے ہیں نا جن کا ایمان کمزور ہے، یاد دیکھو نا کافر لوگ کتنے آگے بڑھ گئے، کتنی عیش سے رہ رہے ہیں، ہم مسلمان پریشان ہیں۔ تو بھئی یہ تو سرکار نے فرمایا ہی، دنیا کافروں کے واسطے جنت ہے اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اگر ہم نے اس کی نہ سمجھ لیا تو کیا کیا جائے؟ یہ وجہ ہے کہ بے خوفی بڑھتی جا رہی ہے، بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہے، دل میں خشیت الہی نہ رہی، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ حالانکہ سرکار نے یہ بھی فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی، یہاں جو عمل کرو گے، دوسرے عمل کرو گے تو آپ اس کا پھل وہاں پاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مومنوں کے لیے دعا کی، رب کائنات نے کافروں کو بھی شامل کیا، کیونکہ معاملہ یہاں رزق کا ہے، ربوبیت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، ہر مخلوق کے لیے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں انہیں جہنم کی آگ کی طرف مجبور کر دوں گا۔ وہ بئس المصیر، کس قدر جہنم پلٹنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم اور نار جہنم سے ہر مومن کو محفوظ فرمائے۔ اب یہاں پر جو دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، تو ایک اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس شہر میں فقط مومن رہیں، بت پرست نہ رہیں، مشرک نہ رہیں، یعنی اس شہر کو بت پرستوں سے خالی کر دے، ایسا اسے معمول بنا، امن والا بنا کہ یہاں پر کوئی بت پرست نہ رہے، کوئی مشرک نہ رہے، شرک کا خوگر نہ رہے،
اور یہ دعا بھی آپ کی پوری ہو گئی اگر یہ مراد لے لی جائے تو فتح مکے کے بعد مشرکوں کا خاتمہ ہو گیا، سارے بت توڑ دیے گئے اور پھر مشرکوں کا داخلہ بند کر دیا گیا، آج بھی بند ہے۔ تو گویا اگر یہ مراد لی جائے آمنہ سے، یعنی شرک سے معمول ہو جائے، بت پرستی سے معمول ہو جائے، تو بھی آپ کی دعا یقیناً باب اجابت سے ٹکرائی اور رب کائنات نے مکۃ المکرمہ کو بت پرستوں سے، بت پرستی سے، شرک سے، مشرکوں سے معمول فرما دیا، محفوظ فرما دیا، یعنی یہاں بت پرست کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی مشرک ہوگا۔ اب رہی بات کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ امن والا شہر ہے تو کیا یہاں پر ہنگامے نہیں ہوئے ہیں؟ حجاج بن یوسف نے کیا ظلم نہیں ڈھایا تھا؟ حضرت ابن زبیر کو شہید نہیں کیا تھا؟ جنگ و جدال نہیں ہوئی تھی؟ یزید کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ مکہ شریف میں حملہ وقت نہیں ہوا تھا، خانہ کعبہ گلاب دلا دیا گیا تھا، تو یہاں تو برادر آمنہ کہا جا رہا ہے، اس سے کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے یزید ہو یا حجاج ہو، ان دونوں کا مقصد خانہ کعبہ میں حملہ نہیں تھا، وہ جنہیں اپنا باغی سمجھتے تھے، مخالف سمجھتے تھے، ان لوگوں پہ حملہ کرنا مقصد تھا۔ یہ الگ بات ہے اس حملے میں خانہ کعبہ گلاب کر گیا، جب وہاں پہ جنگ و جدال ہوئی، فوج کشی ہوئی، یہ الگ بات ہے۔ ان کا مقصد خانہ کعبہ گلاب دلانا نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں سے جنگ کرنا تھی یا مغلوب کرنا تھا جنہیں یہ اپنا باغی سمجھتا تھا یا مخالف سمجھتا تھا۔ لہذا اس قسم کے واقعات سے اس آیت کا مفہوم قطعی طور پہ متاثر نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے محبوب یاد کیجیے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے پروردگار اسے امن والا شہر بنا دے، یا اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں کی روزی دے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ لوگ جو ان میں سے جو اللہ پر اور قیامت پہ ایمان لائے، قَالَ رب کائنات نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، اور جو کافر ہوا میں اسے تھوڑا بہت برتنے دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں انہیں جہنم کی عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ، یعنی جہنم ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ پہلے بیٹے تھے؟ بالکل، حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوئی، حضرت سارہ سے پیدا ہوئی۔ آپ کی 3 بیویاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا نام تھا تینوں کا؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں پر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، سارہ اور حضرت سارہ تھی نا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات 2 ہو گئی، یہ 2 مشہور ہم جانتے ہیں، ہاجرہ بی بی، حضرت بی سارہ، ایک اور تھی ان کا نام تھا قنطورہ، قاف نون طا واو را ہے، قنطورہ۔ ان سے بیٹے جو ان کا نام کیا؟ جی ان سے کوئی بچے ہوئے؟ اولاد تھی، مگر چونکہ یہ دونوں شہزادے اتنے مشہور ہیں کہ دونوں نبی ہیں، شہزادے اور بھی تھے آپ کے، لیکن یہ دونوں مشہور اس لیے دونوں نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں، صاحبزادہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ان کے صاحب حضرت
یوسف علیہ السلام. تو ان کی نبوت جو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت اسحاق علیہ السلام ایک ہی وقت میں تھی یا الگ الگ وقت میں؟ اس زمانے میں مختلف علاقے ہوتے تھے نبیوں کے. ایک نبی اس علاقے میں ہے, دوسرا نبی اس علاقے میں, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ایک علاقے میں کئی نبی آ گئے, ایسا بھی ہوا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام یہ فلسطین میں رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں رہے, مکرمہ میں. اسی آواز فرمایا آپ نے. اس میں حضرت صاحب ایک اور بھی میں نے کہیں پڑھا ہے, وہ یہ باطلانہ خیال ہے, غلط ہے, ہمیں اپیل نہیں کرتا, لیکن وہ جو ہے نا اپنے سوچ کے مالک باطلانہ خیالات والے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت سائرہ پہلی بیوی تھی, بعد میں حضرت ہاجرہ ہیں, تو یہ ان کی غلام تھی وہاں پہ, تو ان کو تنگ بہت کرتی تھی حضرت سائرہ, اس لیے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لے جاؤ. یہ کہاں تک ہے؟ ہاں یہ غلط ہے, مکمل غلط ہے. تاریخ کو مس کرنے کی بات ہے بھائی. تفاسیر, احادیث, مستند تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ 90 سال کی عمر میں جو پہلی اولاد آپ کی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق بعد میں ہوئے ہیں, حضرت سارہ کی پتہ وہ نہیں. یہی کہتے ہیں کہ ان کو جلن تھی. بہت سی باتیں گڑی ہیں لوگوں نے یار. اچھا دوسرا یہ حضرت جب آگ میں ڈالتے ہیں تو